پتہ نہیں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں پتہ ہی ہے ان کا نام تھا اسرائیل. ان کے جو اولادیں ہوئی وہ بنی اسرائیل ہو گئے. ٹھیک ہے, بنی اسرائیل میں سے ایک جو ہے بیٹا آگے نکلا اور اس کا نام تھا یہودا. اس کی نسل ہو گئی یہودی. ٹھیک ہے, اور اسی لیے قرآن شریف میں جو یہودا کی اولاد ہوئی اس کو الذین ہادو کہہ کے مخاطب کرتے ہیں قرآن شریف میں, لیکن بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو ہے وہ الگ ہے اور یہودا یعنی وہ سیپریٹ کر دیا. اچھا, اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل بہت خراب ہو گئے, جب بہت برباد ہوئے تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جب فرعونوں سے نجات دلائی ان کو اور آگے لے کے گئے کوہ سینا میں, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلسطین جاؤ اور فلسطین جا کے جیسے تمہیں حکم ہوا کہ فلسطین جاؤ, بنی اسرائیل کو لے جا کے وہاں پہ فتح کرو فلسطین کو. تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل, انہوں نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے, تمہارا خدا جا کے لڑے. اس کے نتیجے میں 40 سال بھٹکتے رہے, ان کو سزا ہوئی. اور اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں وہ بنی اسرائیل چلی گئے فلسطین. اب فلسطین چلے گئے. فلسطین جانے کے بعد ان میں 3 بادشاہ آئے, میں بڑے مختصر طور پہ بتا رہا ہوں. ایک تھے حضرت طالوت علیہ السلام, ایک تھے حضرت داؤد علیہ السلام, اور ایک تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت طالوت علیہ السلام کی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کا بیاہ ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک تابوت تھا جس کو کہتے ہیں تابوت سکینہ, اور اس تابوت سکینہ کے اندر یہ بیان ہوتا ہے قصص الانبیاء میں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوہ سینا میں جو تختیاں اتری تھیں اس میں سے 2 تختیاں اس میں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اس میں تھا تابوت سکینہ میں. اس میں توریت کا اصل جو مسودہ تھا وہ تھا اس میں, اور اس میں جو من و سلوہ اترتا تھا بنی اسرائیل پہ, تو ایک برتن میں من رکھا ہوا تھا, جو من تھا کھانا جو اترتا تھا تو من رکھا ہوا تھا کہ آنے والی نسلوں کو بنی اسرائیل کی پتہ چلتا رہے. تو یہ سارا تابوت سکینہ میں تھا, اور یہ تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھا جو بادشاہ تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اس کو میں محفوظ کرنے کے لیے ایک محل بناتا ہوں, ایک محل ایسا بناتا ہوں کہ جس میں یہ محفوظ رہے ہمیشہ. انہوں نے محل بنانا شروع کیا, لیکن جو اسرائیلی اس وقت ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں مکمل نہیں ہوگا, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہوگا. تو وہ پھر جو محل تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں مکمل ہوا, اور اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی. یہ جو ٹیمپل ہے, ٹیمپل جو لفظ آتا ہے نا ٹیمپل, تو ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی وہ محل تعمیر ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں تابوت سکینہ کو رکھا جائے اور محفوظ کیا جائے. اب وہ بن گیا. اب کچھ عرصے کے بعد, چند سالوں کے بعد, 600 سال قبل مسیح, وہاں پہ بابل کا بادشاہ آیا اور اس نے آ کے وہ تباہ کر دیا, پورا یروشلم بھی تباہ کر دیا, اور یہ ہیکل سلیمانی کو بھی نیچے گرا کے ختم کر دیا. اس کے بعد وہاں پہ جب ایرانی بادشاہ آیا تو ایرانی بادشاہ نے آ کے, کسرا نے آ کے وہاں پہ دوبارہ الاؤ کیا یہودیوں, کیونکہ واجہ یہودیوں نے آ کے پھر وہ دوبارہ ہیکل تعمیر کیا. یعنی ایک دفعہ گرا دیا تو دوبارہ انہوں نے سیکنڈ ٹائم تعمیر کیا, لیکن یہودی اپنی ان کی حرکتیں تھیں وہی. تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ان کا سر قلم کیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا, وہاں پہ ان کو صلیب پہ لے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. لیکن یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی لڑائی ہو گئی رومنز کے ساتھ, عیسائیوں کی, اور عیسائی آ گئے تھے, عیسائی اور رومنز نے پھر کیا کیا, رومنز نے وہاں پہ دوبارہ ہیکل کو گرا دیا. دوبارہ ہیکل جو بنایا تھا یہودیوں نے, وہ ہیکل کو دوبارہ رومنز نے گرا دیا, آگ لگا دی اس کو. اب اس کے بعد وہ ہیکل ختم. اب آ گئے مسلمان, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ وہاں گئے جب فتح ہوا بیت المقدس, تو وہ وہاں گئے تو وہاں جا کے ہیکل ویکل ختم تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ایک جگہ انہوں نے وہاں چرچ بنا ہوا تھا, اور وہاں کوڑا, جہاں پہ یہ ان کا ہیکل سلیمانی تھا, وہاں کوڑا پھینکتے تھے لوگ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کوڑا اٹھایا, اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ چرچ تھے, چونکہ عیسائیوں کی حکومت تھی, تو وہاں انہوں نے کہا چرچ میں نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نماز باہر پڑھوں گا, چرچ میں نہیں پڑھوں گا, ورنہ لوگ کہیں گے کہ آئندہ خلیفہ نے نماز پڑھی تھی تو چرچ کو مسجد بنا دیا کریں گے. تو آپ باہر آئے, اور باہر آ کے آپ نے نماز کے لیے پوچھا. وہاں پہ ایک کعب آیا, ایک کعب نامی جو ماہر اسرائیلیات تھا, اس نے کہا کہ جی اس پہاڑ کے اوپر ہم نماز پڑھ لیں. پاس ہی آپ چلے گئے, آپ نے وہاں جا کے نماز ادا کی, اور آپ نماز میں محتاط رہے کہ یہودیوں اور کعبہ دونوں کی طرف منہ نہ ہو, تو صرف کعبہ کی طرف منہ ہو. تو وہاں پر وہ جو جگہ تھی وہاں پہ پھر مسجد اقصی بنی. تو مسجد اقصی جو ہے وہ جو ٹیمپل آف ڈوم نظر آتا ہے تصویروں میں جو بڑا سا, اس سے تھوڑی سی جنوب میں ہے مسجد اقصی.
اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی تعمیر ہو گئی اور بیت المقدس. اچھا اب لیکن یہ پورا کا پورا جو علاقہ ہے یہ ہمارے لیے مقدس ہے، جس میں ٹیمپل آف ڈوم ہے، کیونکہ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ وہ براق پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب کو گئے تھے. اور مسجد اقصی جہاں نماز پڑھائی بالکل. تو اب یہ وہ مسجد، اب اس یہودی کیا کہتے ہیں، یہودیوں کا تو گرا ہوا ہے نا، ان کا تو یعنی سیکنڈ ٹائم تو رومن نے گرا دیا آ کے. اب ان کا ٹیمپل بنانی ہے اس جگہوں ان جگہوں کے اوپر آ کے یہ مساجد کھڑی ہو گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد اقصی کا شہید ہونا ضروری ہے، اور اس جگہ پہ پھر ٹیمپل آف ڈوم، سوری جو ہیکل سلیمانی ہے، ٹیمپل آف ڈوم تو بنا ہوا ہے، ہیکل سلیمانی تیسری دفعہ بنایا جائے گا. اور وہ بنایا جائے گا تو اس کے بعد بادشاہ اترے گا، جس بادشاہ کو وہ انتظار کر رہے ہیں، جس بادشاہ کو وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت سے پہلے وہ بادشاہ اترے گا. اور پھر کیونکہ ہیکل سلیمانی جب تباہ ہو گیا تھا سیکنڈ ٹائم رومنز نے، تو اس کی ایک دیوار رہ گئی تھی، صرف وہ دیوار جس کی سر مار مار کے روتے رہتے ہیں نا دیواری گریا، وہ ایک دیوار رہ گئی تھی اس کی. باقی ہیکل سلیمانی سارا تباہ ہو گیا تھا، وہ ایک دیوار رہ گئی تھی، اس پہ یہودی اپنا سر مار مار کے روتے رہتے ہیں. اس ایک دروازہ ہے، اس دروازے کے باہر یہودی اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ان کا قبرستان ہے. اور یہودیوں کا ایمان یہ ہے کہ قیامت سے پہلے وہ بادشاہ آئے گا تو اس دروازے میں سے نکلے گا، اور اس بادشاہ کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اور وہ جب نکلے گا تو جتنے یہودی دفنائے ہوئے ہیں وہ سارے زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اس جگہ پہ وہ سلطنت قائم ہوگی جو کہ گریٹر اسرائیل، یا ایک اسرائیلی پوری دنیا کے اندر اسرائیلی آ جائیں گے. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں اور جو دروازے سے نکلنا ہے، جس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ دجال ہوگا. ٹھیک ہے، وہ جس کو بادشاہ کا انتظار کر رہے ہیں اپنے، مسلمان کہتے ہیں کہ وہ دجال ہوگا، اور یہ وہ ہوگا جس کے ساتھ آگے قسطنطنیہ میں پھر امام مہدی علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا.